السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 41، 10واں پارہ، جہاں سے شروع ہوتا ہے انشاءاللہ یہ آیت میں نے وہیں سے پڑھی ہے۔ کل ہم نے سورۃ انفال کے شروع میں یہ پڑھا تھا کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے انفال کی یعنی مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں سوال کیا تھا، کیونکہ وہ آپس میں ذرا الجھ گئے تھے کہ یہ مال میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میں نے قبضے میں لیا ہے، میں نے اس کو قتل کیا ہے تو یہ میرا ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی جو الجھن تھی اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا اور بہت سے اور مسائل بھی حل کر دیے۔ پہلے تو تھوڑا سا ادب سکھایا اور یہ سکھایا کہ تم نے جو دین اسلام کو قبول کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس دین کے ذریعے تم دنیا بناؤ، بلکہ اس دین کے ذریعے اپنی اخلاقیات کو، اپنے کیریکٹر کو اور اپنی خواہشات کو درست کرو۔ تو ہم نے کل پڑھا، بڑی خوبصورت اللہ تعالی نے تعلیم دے دی اور اپنی نعمتیں یاد دلائیں کہ دیکھیے میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا، کیا کیا کیا۔ تو وہ سمجھا کے اس سوال کا جواب اب دیا ہے کہ انفال کا مال غنیمت کا کیا کیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو کہ جو کچھ تم بطور غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور اس کے قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس فتح و نصرت پر جو فیصلہ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، جبکہ دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں سمجھا دیا کہ مال غنیمت کس کا ہے اور کتنا حصہ اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے اور آپ کے جو قرابت دار ہیں، معاشرے میں مسکین ہیں، مسافر ہیں، ان کے لیے ایک 5واں حصہ ہے، اور باقی وہ اللہ کے رسول جس کو چاہیں تقسیم کریں۔ تو یہ جو 5واں حصہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ظاہر ملنا تھا اور اس کو آپ ہی نے تقسیم کرنا تھا۔ تو آیت کے نزول کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یاد رکھو یہ جو خمس مجھے ملا ہے نا، یہ بھی یردو الیکم، یہ بھی واپس تمہاری طرف لوٹ کے آئے گا۔ تسلی دلا دی۔ تو بہرحال غنیمت ایسے مال کو کہتے ہیں جو اونٹ یا گھوڑے یا فورسز دوڑا کر کفار سے لڑائی کے بعد حاصل کیا گیا ہو۔ اور پھر یہ غنیمت جو ہے نا پہلی امتوں میں حلال نہیں تھی۔ وہ لڑائی جب لڑتے تھے تو جتنا مال غنیمت ان کو ملتا تھا ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مال غنیمت ایک جگہ اکٹھا کر لو بس۔ تو اکٹھا کیا جاتا، اوپر سے آگ آتی اور اس مال غنیمت کو جلا کے راکھ کر کے چلی جاتی۔ مگر آپ فرماتے ہیں احلت لی الغنائم، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے غنیمت کے مال حلال کر دیے ہیں۔ تو یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری پھر یہ مال غنیمت جتنا بھی ہو، چاہے ایک سوئی یا دھاگا ہی کیوں نہ ہو جو میدان جنگ میں ملتا ہو، وہ ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی، کیونکہ یہ اب اللہ کا، رسول کا اور پبلک کا مال ہے۔ تو اس کو مال غنیمت سمجھ کے اینٹھنا نہیں ہے بلکہ امانت سمجھنا ہے، معمولی خیانت بھی نہیں کرنی۔ آپ نے جنگ کے بعد فرمایا مال غنیمت میں سے سوئی یا دھاگا یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو
تو اس کو واپس کر دو، اور مال غنیمت میں خیانت سے بچو، کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار اور ندامت ہوگی۔ تو یہ خیانت جو ہے مال غنیمت میں، اس کو کہا گیا ہے غلول۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بھی یہی فرمایا کہ کسی کا کوئی مال ہو، کسی پوزیشن پہ انسان ہو، تو وہاں بیٹھ کے کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے اینٹنا، رشوت کے طور پر، تحائف کے طور پر، اس لیے کہ پوزیشن ہے نا میرے پاس، تو اس پوزیشن میں لوگ آتے ہیں، مجھے تحفے دیتے ہیں اور فائل بھی ساتھ رکھ دیتے ہیں، یا 2-4 روز کے بعد فائل بھیج دیتے ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ سب کام جو ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ سب غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا جملہ ارشاد فرمایا، جو ایک کرسچن تھے جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس کو سن کے حیرت کا اظہار کیا، اور پھر انہوں نے اس کو نیریٹ کیا کہ یہ ہے اسلام۔ حیرت کا اظہار اس لیے کہ معمولی سی چیز کے بارے میں کیا، بڑے بڑے بلنڈرز کے بارے میں بھی لوگ جو ہے نا دھاندلیاں کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، مگر اس کے بعد بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی ہو تو سامنے آئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں آدھی کھجور کی بددیانتی سے بھی بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تمہیں دوزخ میں لے جائے اور سارے تمہارے عمل جو ہے نا اللہ اکارت کر دے۔ تو یہ بہرحال یہ جو مال ہے، چاہے غنیمت کا ہو یا لوگوں کا ہو، جس کا میں ذمہ دار بنایا گیا ہوں، اس میں معمولی سی خیانت بھی، یہ امانت میں خیانت بھی ہے، خود کو خائن ثابت کرنا بھی ہے، پبلک کے سامنے بھی، اور جس آفس میں ہوں وہاں بھی، اور پھر اللہ کے سامنے بھی، اور کل قیامت کو جو رسوائی ہونی ہے وہ الگ ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے بھی تھوڑی سی بھی دھاندلی کی، بددیانتی کی، کل وہ اپنی اس بددیانتی سمیت رب کی عدالت میں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت جب آپ کو ملتا جنگ کے بعد تو آپ انصاف کے ساتھ اس کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے اور وہ لوگوں میں اعلان کرتے تو سبھی لوگ اپنی اپنی غنیمت لے کے آ جاتے اور آپ کے پاس جمع کرا دیتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے 5واں حصہ الگ کر کے باقی کو تمام مجاہدین میں برابر برابر تقسیم فرما دیتے تھے۔ ایک شخص اس تقسیم کے بعد بالوں کی بنی ہوئی لگام لے کے آیا اور بولا اللہ کے رسول یہ بھی اسی مال غنیمت میں سے ہے جو ہمیں ملا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے بلال کو 3 مرتبہ اعلان کرتے ہوئے سنا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے دریافت کیا تو پھر کیا چیز اس کے لانے میں مانے تھی، کیوں لیٹ کر دی تم نے؟ اس نے معذرت پیش کی، مگر آپ نے اس کی معذرت قبول نہیں کی۔ آپ نے فرمایا اب قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ لے آنا، میں تم سے اس کو ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ معمولی سی بھی بددیانتی، اس پر اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے اور اللہ کا رسول کتنا ناراض ہوتا ہے، اور جب وہ ناراض ہوں تو پھر اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم میدان جنگ کے اس کنارے پر تھے اور وہ دشمن، یعنی دشمن تمہارا وہ پرلے کنارے پر تھا، تم ایک سائڈ پہ تھے، وہ دوسرے سائڈ پہ تھے، اور ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف اتر گیا تھا، اور اگر تم دونوں مسلمان اور کفار باہم جنگ کا عہد و پیمان کرتے تو تم دونوں مقررہ وقت سے پہلو تہی کر جاتے، لیکن اللہ نے تو وہ کام پورا کرنا ہی تھا جو ہو کر رہنے والا تھا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کی بنا پر ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل کی بنا پر زندہ رہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ بتایا سین کیا تھا اور قافلہ ابو سفیان کا نیچے سے کیسے گزر گیا۔
اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اب جب وہ آئے تو اب سامنے ان کی فوجیں کھڑی ہیں، ادھر مسلمان ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے کافر تھوڑے دکھائے تھے، اور اگر وہ آپ کو زیادہ دکھلاتا تو تم مسلمان لوگ ہمت ہار جاتے اور اس معاملہ میں جھگڑنا شروع کر دیتے کہ کیا اس کو لڑائی کہتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی تیاری نہیں ہے، ہمارے پاس تو تلواریں نہیں ہیں، کیا چھڑیوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں؟ وہ مسلح ہیں، وہ ان کے پاس سب کچھ ہے، گھوڑے ہیں اور زبردست فوج ہے، ہم تو ان کے مقابلے میں تھوڑی سی تعداد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا اس لڑائی سے اور جھگڑے سے، یقیناً وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ سوچئے کیسا ماحول ہوگا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور یاد کرو جب تم دشمن سے ملے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نظروں میں دشمن کی تعداد تھوڑی دکھلائی اور دشمن کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے پیش کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام پورا کرے جس کا ہونا مقدر تھا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ دشمن نے بھی سمجھا تھوڑے لوگ ہیں، بس 5-10 منٹ لگیں گے، ان کی صفائی کر دیں گے اور اس کے بعد بس کامیاب۔ ان کو لڑائی کی بھی دلچسپی پیدا ہو گئی، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دشمن کی تعداد بھی تھوڑی دکھائی، اور اگر یہ تو آرام سے ہم بھی ان کو شکست دے دیں گے، اور الحمدللہ لڑائی ہوئی تو جو جذبہ تھا مسلمانوں کے اندر، وہ یہی ایمانی جذبہ، وہ مزید بیدار ہو چکا تھا، اور جب وہ لڑے تو بے جگری سے لڑے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن کی بڑی تعداد مخالف کی معمولی تعداد کا مقابلہ نہ کر سکی اور مار کھا گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، جب آمنے سامنے آ جاؤ تو پھر جم جاؤ اب، اور اس موقع پر اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب رہو۔ کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، میں لڑائی لڑوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں مسلح ہوں، میرے پاس بچاؤ کا سامان بھی ہے، اور بھئی یہ نہیں ہے، ثابت قدم رہو، مگر اللہ کو بکثرت یاد کرو، اللہ کی نصرت آئے گی تو تم جیت سکو گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، یعنی عین میدان جنگ میں بھی وہاں بھی نافرمانی نہ کرنا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور جم جاؤ، صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے عین میدان جنگ میں، اور جب میدان جنگ نہ ہو تو وہاں بھی کہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ میدان جنگ میں اطاعت اس لیے کہ دشمن کا ہم مقابلہ کریں، جو سامنے کھڑا ہے اس کو پتہ چلے کہ مسلمان ایک ہیں، ایک جھنڈے تلے ہیں، ایک قیادت تلے ہیں، اور یعنی اسی طرح جب عام معاشرے میں مسلمان جیئیں تو سبھی مل کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، تاکہ شیطان کو ہمارے اندر گھس کے ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بدظن کرنے، لڑائی لڑنے، حسد کرنے، اور اسی طرح بے شمار بدگمانیاں ہیں وہ پیدا کرنے، لگائی بجھائی کرنے، ان سے سب باز آ جائے، وہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ آج دیکھ لیجئے میدان جنگ میں اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کی تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو معاملہ الٹ جاتا ہے، اور جب لڑائی نہیں ہے اس میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہم نکل کے جس قسم کا ماحول بناتے ہیں اس میں خود ہم اپنے اندر شکست کھا جاتے ہیں۔ تو جھگڑے کے نقصان ہیں، جھگڑا ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ وہ باہمی غضب کو بھڑکاتا ہے اور لوگوں کے درمیان باہمی تعاون ختم کر دیتا ہے، اور ان میں ایسی حالت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے حوادث زمانہ کا انتظار کرنے لگتے ہیں کہ وقت آئے گا، ذرا تھوڑا سا مجھے ٹھیک ہونے دو اور ذرا میں اس کا بھی انتظار کر لوں، ذرا یہ تھوڑا سا ہلتا ہے تو اس کی خبر میں لے لوں گا، اور ان کے دلوں میں ایسی مصروفیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے شر سے بچاؤ کرنے میں ہی مصروف رہتے ہیں۔
حالت یہ ہو جاتی ہے. لڑنا کیا ہے؟ آپس میں ہی ہم لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے شر سے بچانے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. تو بہرحال جھگڑا ہو تو دشمن بھی قابو پا لیتا ہے. پھر آپس کے اختلاف کی نبی علیہ السلام نے ممانعت کی ہے اور یہ فرمایا ہے وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، دھیان کرنا، نفرتیں نہ دلانا اور آپس میں اتفاق رکھنا اور اختلاف پیدا نہ کرنا. یہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں جب آپس میں ہماری لڑائی ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں یقیناً شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی عبادت کریں، لیکن وہ ان میں لڑائی اور فساد کرا دے گا. بس ایک بار نبی علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ آپس میں بیٹھے تقدیر پر بحث کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو غصے میں آپ آ گئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، گویا کہ آپ کے چہرے پر انار کے دانوں کا عرق نچوڑ دیا گیا ہو. پھر آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ ایسی بحثیں کرو؟ کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں؟ تم لوگوں سے پہلے کی قومیں اسی مسئلے میں بحث و مباحثہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھیں. میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ اس مسئلے میں آئندہ بحث و تکرار بالکل نہ کرنا. بڑی اہم حدیث ہے، سنن ترمذی کی ہے. آپ فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. اہمیت ہے اس کی. پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے نکلے. کیونکہ یہ سب مکہ سے جب نکلے ابو جہل اور اس کے سارے جتنے ساتھی تھے، انہوں نے تلواریں، بینڈ باجے، گانے، ناچنے والی عورتیں، شراب، اور یہ لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے ہیں. اللہ نے فرمایا تم جب نکلو تو ایسے نہ بننا، تم مسلمان ہو. یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے نکلے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جبکہ شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوشنما بنا کر دکھلائے اور کہنے لگا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا مددگار ہوں. وہ بھی کوئی انسانی روپ میں وہاں آ گیا اور کہنے لگا آج تو تم جیت جاؤ گے، آج تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. پھر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. فرشتوں کی مدد اتر آئی تھی نا، تو وہ دیکھ رہا تھا کہ آج بڑی خوفناک نظریں ہیں کسی مخلوق کی ان سب پر جو مسلمانوں کے خلاف اور اللہ کے رسول کے خلاف لڑائی کے لیے اس میدان میں موجود ہیں. بھاگ گیا وہ، کہتا میں نہیں کھڑا ہوتا. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکہ میں ڈال دیا ہے. یعنی چلے ہیں چند لوگ ہیں اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے لگ گئے ہیں، مدینہ میں آئے ہیں تو معلوم نہیں یہ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑے دھوکے میں ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ لڑائی کیسے کی جاتی ہے، فورسز کیسی تیار کی جاتی ہیں، اور یہ چلے ہیں جناب اتنی بڑی مہم سر کرنے. حالانکہ اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ یقیناً سب پر غالب اور حکمت والا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے ان مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہرے اور ان کی پشتوں پر ضربے لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو. یہ کیوں؟ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے آگے بھیجے ہیں، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں.
یہ فرمایا کہ وہ بھی ایک دنیا تھی یا عالم ہے کہ بندہ کافر میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا تو جائے، لیکن جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں تو وہ الگ ماریں، وہ الگ ذلیل و خوار کریں۔ کاش ولو ترا، دیکھنے والے تم ذرا دیکھتے تو صحیح ان کا کیا حال تھا۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کافروں کا معاملہ بھی فرعونیوں جیسا ہے اور ان لوگوں جیسا جو ان سے پہلے تھے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، یعنی وقت کا رسول آیا اس کو نہ مانا، اس نے معجزات دکھائے ان کو نہ مانا، بلکہ ان کا مقابلہ کیا جو بہت بڑا گناہ تھا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے انہیں پکڑ لیا، فرعون کو غرق کر دیا، نمرود کو سزا دی ایسی کہ معمولی سی چیز اس کے ناک سے اس کے دماغ تک پہنچائی اور جوتے پڑوا پڑوا کے لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و خوار کیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے، تو اس کے سامنے کسی کی بادشاہت نہیں چلتی۔ ذالک، ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ کسی قوم کو نعمت سے نوازے تو وہ اس نعمت کو اس وقت تک ان سے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو بدلتی نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ ناشکریاں ہوتی ہیں، کفر ہوتا ہے جس کی وجہ سے نعمت چھن جاتی ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ جس قوم پر اللہ کوئی انعام کرتا ہے، اللہ اس انعام کو اس وقت تک نہیں بدلتا، وہ انعام واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ ناشکری نہ کرنے لگ جائیں اور شکر گزاری کو ترک نہ کر دیں۔ جب وہ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ اپنے دیے گئے انعام کو واپس لے لیتا ہے اور وہ نعمت ان سے چھن جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، ایک بڑی جامع دعا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں خیر کا باعث بننے والی نعمتوں کا ہمیں سوال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ یہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کسی صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وہ بالکل سوکھ کے چوزے کی طرح ہو چکا تھا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم اللہ عز و جل سے کوئی دعا مانگتے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں یہ دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے آخرت میں جو سزا دینی ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ آپ نے فرمایا تم میں اللہ کے عذاب کی طاقت نہیں ہے، دنیا میں بھی دینا چاہے تب بھی تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، یہ دعا نہ کرو۔ یعنی تم نے یہ دعا کیوں نہ کی کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو مصیبت ہو، پریشانی ہو، ان میں بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اس وقت بیمار تھا اور یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ اگر میری موت کا وقت قریب آ گیا تو مجھے اس بیماری سے راحت عطا فرما اور مجھے اپنے پاس بلا لے، اگر اس میں دیر ہو تو مجھے شفا عطا فرما دے اور مجھے عافیت دے دے، اور اگر یہ کوئی آزمائش ہو تو مجھے صبر عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا علی تم کیا کہہ رہے تھے؟ تو میں نے اپنی بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر ہاتھ پھیر کر دعا فرمائی اللہم اشفیہ او عافیہ، اے اللہ علی کو عافیت اور شفا عطا فرما۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد مجھے وہ تکلیف کبھی نہیں ہوئی۔ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان لوگوں کا معاملہ بھی آل فرعون جیسا ہے اور ان لوگوں جیسا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور یہ سبھی ظالم لوگ تھے۔ بس یہ اصول ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، اللہ کے ہاں بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کر دیا۔ یعنی جو حق کو نہیں مانتا وہ انسانیت سے گر کے بدتر
بدتر جانور بن جاتا ہے اللہ کے نزدیک. فہم لا یؤمنون، پھر وہ ایمان لانے پر تیار ہی نہیں. الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا، پھر وہ ہر بار ہی اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. ارد گرد کے مختلف قبائل تھے، جیو تھے، یہ سب بار بار عہد کرتے ہیں، توڑتے ہیں، حتیٰ کہ مکہ کے لوگ بھی توڑتے ہیں. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، ایسے عہد شکن لوگ اگر آپ کو میدان جنگ میں مل جائیں تو انہیں عبرتناک سزا دیں تاکہ ان کے پچھلے سبق یاد کریں یا ان کے پچھلے سبق حاصل کریں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت یعنی عہد شکنی کا خطرہ ہو تو برابری کی سطح پر ان کا معاہدہ ان کے آگے پھینک دو. اور اگر ٹھیک ہے بھائی آپ نے یہ خیانت کی، یہ واپس معاہدہ ختم. ان اللہ لا يحب الخائن، دب کے معاہدہ نہیں کرنا، دب کے جو ہے نا، یہ نہیں کہنا کہ جناب ہم اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں، برابری کی سطح پر. ان اللہ لا يحب الخائنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ولا يحسبن الذين كفروا، اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بازی لے جائیں گے، کیونکہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا دین ہے بھائی، اس دین کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے، وہی اس کو اتارنے والا ہے، اسی نے اس کے بندے تیار کرنے ہیں. کون اس کو مٹا سکتا ہے؟ بندے ختم ہو جائیں گے مگر یہ نظریہ نہیں ختم ہو سکتا، یہ باقی رہے گا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں کافروں کے مقابلے کے لیے قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو، جن سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے. کچھ بیچ میں ہوتے ہیں غدار قسم کے لوگ، تو ان سب پہ نظر رکھنی ہے. اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور تمہارے ساتھ کچھ بے انصافی نہ ہوگی. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر تمہاری اس تیاری کو دیکھ کے صلح پر وہ آمادہ ہوں تو آپ بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح پر آمادہ ہو جائیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کیجئے. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو آپ کے لیے پھر اللہ ہی کافی ہے. وَالَّذِي أَيَّدَكَ، اس لیے کہ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے آپ کی تائید کی. یعنی میدان بدر میں کس نے مدد کی تھی؟ اس لیے اللہ کافی ہے آپ کو. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کام بڑا زبردست یہ بھی کیا کہ ان صحابہ کرام کے دلوں میں الفت ڈال دی، ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی. اللہ فرماتا ہے لو انفقتا، اگر اللہ کے رسول آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو اس زمین میں موجود ہے اور ان کو دیتے کہ کسی طرح ان کے دل آپس میں جڑ جائیں، الفت پیدا ہو، تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے. یہ پیسوں سے ضمیروں کو خریدا تو جاتا ہے مگر الفت پیدا نہیں ہوتی. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ اللہ ہی ہے جس نے ان میں الفت ڈال دی کیونکہ وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی دلوں میں محبت ڈالتا ہے، ایک دوسرے کو قریب کر دیتا ہے، پھر کوئی چیز انہیں دور نہیں کر سکتی. دلوں میں الفت پیدا کرنے کی دعائیں بھی ہیں جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی آپ نے سکھائیں. اللہم الف بین قلوبنا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. بڑی خوبصورت دعا ہے، سنن نبی داؤد میں ہے، یہ حدیث نمبر 971 میں. یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کے لیے اور ان مومنوں کے لیے جو آپ کے حکم پر چلتے ہیں اللہ ہی کافی ہے. اللہ کے احکامات کی حفاظت ہم کریں، اللہ تعالی ہماری حفاظت کرتا ہے. بس احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. بس یہ اصول ہے. جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا اس کے لیے پھر کوئی حفاظت نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں مسلمان لا تترک الصلاۃ متعمدا، کبھی جان بوجھ کر نماز کو ترک نہ کرنا.
فَإِنَّ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، تو یقیناً اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، میں نے ہاتھ اٹھا لیا، تم آزاد ہو جاؤ۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے اللہ کے نبی مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریے۔ اگر تم مسلمانوں میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں، ڈٹ جانے والے ہوں، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 100 ہوں تو کافروں کے 1000 آدمیوں پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ کافر لوگ کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ عام زندگی میں دیکھیں، میں نے کوئی کمپنی چلانی ہو تو کیا کرتا ہوں، مجھے 2 بندے چاہیے ہوتے ہیں جو کام کے ہوں۔ وہ کام کے بندے 20 بندوں پر بھاری ہوتے ہیں اور کمپنی چل رہی ہوتی ہے، لیکن اگر کام کے کوئی نہ ہو، 200 بندے بھی بے شک کیوں نہ ہوں، وہ کمپنی نہیں چل سکتی، اس لیے کہ سب نکمے ہیں۔ تو کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے افراد کا چناؤ کیا جائے جو باصلاحیت ہوں، جو سب کچھ جانتے ہوں، جن کو اندازہ ہو کہ موجودہ حالات کیا ہیں اور ہم نے اپنی کمپنی کو کس حد تک آگے لے جانا ہے اور کب تک لے جا سکتے ہیں، اور ہمیں کیسے افراد چاہیے جن سے یہ ساری پلاننگ بنوانی ہے۔ تو بہرحال دنیا کے یہ اصول ہیں، بالکل یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ انسانوں میں اگر کچھ لوگ ایسے ہوں تو پھر کامیابی انہی کو ہوتی ہے، زیادہ بڑی تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی، اور اسے معلوم ہوا کہ اب تم میں ضعف ہے، یعنی کمزوری ہے، ڈرتے ہو دشمن سے، حوصلہ کم ہوتا ہے، برداشت نہیں کر سکتے، لہذا اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔